تو تھک کی انگلیاں نکالو گے، جب نکالو گے تب پیغام دے کے جاؤں گا۔ تو حضور علیہ السلام نے مشکل حالات کے اندر، تکلیفوں میں لوگوں تک دین پہنچایا۔ طائف کے بازاروں میں جو کچھ ہوا حضور کے ساتھ، اور یہ عذاب کے فرشتے آ کے عرض گزار ہوئے کہ اگر آپ حکم دیں تو ہم ان دو پتھروں کو آپس میں جوڑ دیتے ہیں، یہ درمیان میں پس کے رہ جائیں، اور ان دکھ دینے والوں کی چیخیں آپ اپنے کانوں سے سنیں۔ لیکن حضور اس پہ آمادہ نہیں ہوئے۔ جو 7 غلام تھے انہوں نے عرض کی حضور ان کے لیے بد دعا کر دیجئے۔ ان کے اسرار کے باوجود حضور بد دعا نہیں کرتے۔ جب اسرار بہت زیادہ بڑھا تو حضور کے ہاتھ اٹھ گئے، اور خیال یہ تھا کہ ابھی لبوا ہوں گے اور حضور کچھ فرمائیں گے تو ابھی ان پر عذاب نازل ہوگا، پتھر برسیں گے۔ لیکن جب زبان نبوت کھلی تو لفظ یہ تھے، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے۔ یار پتھر کھانے کے بعد دعائیں دینا یہ پیغمبر کا ہی حوصلہ ہوتا ہے۔ مورخ اسلام حفیظ جلندری نے لکھا ہے کہ جب حضور سے کہا گیا بد دعا کر دیجئے تو حضور نے ہاتھ اٹھا کے کہا، الہی کرم کر کو سارے طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا ان پتھر والی زمینوں پر۔ بلکہ حضور نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا مجھے ان کی نسلوں سے ایمان کی توقع ہے، ان کی نسلوں سے ایمان کی توقع ہے۔ مبلغین کے لیے اس میں بڑی روشنی ہے۔ ہم اپنی تقریر کا نقد صلہ چاہتے ہیں کہ ابھی اس کا صلہ ہمیں مل جائے، کبھی صلہ دوسری نسل تک چھوڑنا پڑتا ہے۔ کہا ان کی نسلوں سے مجھے ایمان کی توقع ہے۔ تو لوگوں تک پیغام حق پہنچایا، دین دیا، لوگ سن نہیں رہے تھے، ایک ایک کر کے لوگ اسلام لاتے تھے۔ جب 38 لوگ اسلام کے دامن میں آ گئے اور مسلمانوں کو جو ہے وہ کچھ تسلی ہوئی، تو حضور علیہ السلام عبداللہ ابن جدعان کے گھر کے قریب ابو جہل سے ملاقات کی۔ اچانک وہ راستے میں آ رہا تھا تو اس کو دین کی دعوت دی۔ وہ بھڑک گیا اور اس نے ایک نوکیلا پتھر اٹھایا اور حضور پہ حملہ آور ہو گیا، اور حضور کا پورا بدن لہو سے شرابور ہو گیا۔ آقا کریم علیہ السلام وہاں سے آئے اور سین حرم میں رب کے حضور سر بسجود ہو گئے اور اللہ سے نیاز کرنے لگے۔ حضور کے چچا امیر حمزہ شکار کھیل کے واپس آ رہے تھے، تو ان کی عادت یہ تھی کہ جب آتے تو بڑے اطراء کے چلتے، اپنے امامے میں شتر مرغ کا پر لگاتے اور بڑے اطراء کے چلتے۔ تو وہ اس چال سے آ رہے تھے کہ 2 لونڈیاں جب اس منظر کو دیکھتی ہیں تو آپس میں بات کرتی ہیں کہ اگر اسے پتہ ہوتا نا کہ اس کے بھتیجے کے ساتھ آج کیا سلوک ہوا ہے تو آج اس کی یہ چال نہ ہوتی۔ تو انہوں نے سن لیا، رک گئے اور ان سے پوچھا کیا ماجرا ہوا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ عبداللہ ابن جدعان کے گھر کے قریب کوہ صفا کے پاس تیرے بھتیجے نے ابو جہل کو دعوت دین دی اور وہ بھڑک گیا اور نوکیلے پتھر سے حملہ آور ہوا، حتیٰ کہ زخمی کر دیا اسے۔ تو بڑا غصہ آیا۔ حرم میں پہنچے تو دیکھا کہ وہ اپنی مسند کے اوپر براجمان تھا اور باقی صنادید قریش بھی اپنی جگہوں پہ بیٹھے تھے۔ انہوں نے زور سے کمان آ کے ابو جہل کے سر پہ ماری اور کہا ہم مر نہیں گئے، تو نے میرے بھتیجے کو لاوارث سمجھ لیا ہے۔ ابو جہل کے حواری اٹھے تو ابو جہل سمجھ گیا کہ اگر یہ لڑائی چھڑ گئی تو بنو ہاشم بھی آ جائیں گے، معاملہ پھیل جائے گا۔ تو اس نے خود کہا ہاں مجھ سے مسئلہ ہو گیا تھا۔ اب حضور کے چچا حضور کو ڈھونڈنے نکلے تو مطاف میں ایک کونے میں حضور سجدہ ریز تھے، تو یہ جا کے حضور کے سامنے حضور کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور کہا یا ابن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے۔ لیکن حضور نے جواب نہیں دیا۔ تو پھر انہوں نے آواز دی یا ابن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے۔ تو حضور نے پھر جواب نہیں دیا۔ تو تیسری مرتبہ جب انہوں نے پکارا کہ اے میرے بھتیجے، تو حضور نے سر اٹھایا اور پوچھا چچا کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ابو جہل کا سر پھاڑ دیا ہے، میں تیرا بدلہ لیا ہے۔ تو یہ بڑی بات تھی، اتنا بڑا کفر کا سورما اور اس کا سر پھاڑ دینا۔ تو کہا کہ میں تیرا بدلہ لے آیا ہوں، بھتیجے خوش ہو جا۔ حضور نے فرمایا چچا مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ تو حیرت زدہ ہو گئے، کہا کہ تم کیسے خوش ہوتے ہو؟ تو حضور نے فرمایا چچا میں تو تب خوش ہوتا ہوں جس رب کو میں مانتا ہوں اس رب کو تو بھی مان لے۔ اللہ اکبر۔ بس یہی وقت تھا حضرت امیر حمزہ کے ایمان لانے کا، تو اللہ نے ان کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیا۔ یہ 39ویں شخص تھے جو ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے۔
تو امیر حمزہ کا ایمان لانا اہل اسلام کے لیے بہت بڑی ڈھارس تھا اور تسکین کا سبب تھا۔ تو جب یہ ایمان لے آئے، ایک طرف مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور دوسری جانب کفر کی صفوں میں کھلبلی مچ گئی کہ آج جو ہے وہ امیر حمزہ مسلمان ہوئے ہیں، کل کوئی اور ہو گیا تو پھر ان لوگوں کا راستہ روکنا ہمارے لیے مشکل بنے گا، اور کیوں نہ ہو کہ یہ قصہ ہی تمام کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی ہے جو اٹھے، جو اس قصے کو تمام کر دے، حضور کی زندگی کا چراغ ہی گل کر دے۔ 26 سال کا ایک نوجوان ہاتھ میں تلوار پکڑ کے ذمہ لیتا ہے کہ یہ کام میں کروں گا، اور لہراتا ہوا حضور کی تلاش میں نکلتا ہے۔ ادھر مسلمان خوش تھے کہ امیر حمزہ اسلام لائے ہیں، تو حضور کے ہاتھ بھی اٹھ گئے۔ کہا مالک ایک شیر دیا ہے، ایک شیر اسلام کو اور دے دے، اب تیری مرضی ہے، عمر بن حشام دے دے یا عمر بن خطاب دے دے۔ ادھر حضور کے ہاتھ اٹھ چکے ہیں اور اعلیٰ حضرت بولے اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادھر عرش پہ اس دعا کا استقبال ہو رہا ہے۔ حضور نے کہا مالک دو میں سے ایک دے دے، یہ تیری مرضی ہے، عمر بن حشام دے دے یا عمر بن خطاب دے دے۔ اب ادھر 26 سال کا نوجوان حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا چراغ بجھانے کے لیے گھر سے نکلا، آنکھوں میں خمار ہے۔ راستے میں ایک صاحب ملے، کہا آج تیور بدلے ہیں، خیر تو ہے؟ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ بانی اسلام کی زندگی کا چراغ بجھا دوں، اس لیے کہ یہ یہاں جو مسئلہ ہے یہ ختم ہو جائے اور روز بروز جو مسائل کھڑے ہو رہے ہیں اور مستقبل میں ہمیں جو صورت دکھائی دے رہی ہے وہ نہ رہے۔ اس نے کہا پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو۔ کہا میرے گھر کو کیا ہوا ہے؟ کہا تمہاری بہن اور بہنوئی بھی اس کی زلفوں کے اسیر ہو گئے ہیں۔ تو وہ سیدھا رخ ادھر کر لیتے ہیں، جا کے اپنے بہنوئی کے دروازے پہ دستک دی تو انہوں نے دروازہ کھولا، اندر قاری قرآن ان کو تعلیم کتاب دے رہا تھا، اور انہوں نے یہ سن لیا کہ اندر کچھ جو ہے وہ میٹھی بولی بولی جا رہی ہے۔ تو خیر بہن کو مارا کہ تم سابی ہو گئے ہو، تم دین سے برگشتہ ہو گئے، اور بہن کو اتنا مارا کہ وہ زخمی ہو گئی، لہو لہان کر دیا، لیکن وہ اپنے موقف پہ ڈٹی رہی اور کہا عمر اگر تم خطاب کے بیٹے ہو تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، تم کرو جو کرنا ہے، میں اپنے نظریے سے 1 انچ بھی پیچھے سرکنے والی نہیں ہوں۔ تو جب یہ جذبات دیکھے تو ایک دم رک گئے کہ یہ کون سا جذبہ ہے جس نے سینے میں بجلیاں بھر دی ہیں، اور اتنی مار کھانے کے باوجود بھی یہ استقلال کی پیکر بنی ہوئی ہے۔ تو کہا جو تم پڑھ رہے تھے ذرا مجھے بھی تو سناؤ۔ کہا کہ تم غسل کر لو، ابھی تم پاک نہیں ہو۔ اللہ اکبر، اب عمر غسل کر رہے ہیں، وہ اپنے ظاہر کو دھو رہے ہیں، مالک من کو ستھرا کر رہا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں میں گلی سے گزرا تو ایک شرابی نالی پہ گرا ہوا تھا اور گندے پانی سے اس کا منہ گندا ہو رہا تھا، تو مجھے انسانی ہمدردی کے ناطے ترس آیا اور میں نے اس کو اٹھایا، اس کا منہ دھویا، صاف کیا اور اس کو گھر کا راستہ دکھایا۔ جب سحری کا وقت ہوا تو میں مسجد میں تہجد کی نماز پڑھنے گیا تو میں نے اس شخص کو دیکھا کہ وہ میرے سے پہلے مصلی پہ کھڑا ہے، تو مجھے بڑی حیرت ہوئی، یہ تو معروف شرابی ہے اور آج دوپہر کو ہی میں نے اس کا منہ دھویا تھا۔ تو میں نے عرض کی مالک یہ کیا ماجرا دیکھ رہا ہوں؟ تو آواز آئی میرے بندے تو نے اس کا منہ دھو دیا تھا، میں نے اس کا دل دھو دیا ہے۔ تو وہ اپنے بدن کو مل مل کے دھو رہے ہیں لیکن اندر سے جو ہے وہ کفر کے میل دھل رہے ہیں، اور جب قرآن ان کے سامنے پڑھا گیا تو پھر زندگی جو ہے وہ نور کے سانچے میں ڈھلنے لگی۔ اقبال کہتا ہے تو نہ دانی کہ سوزے کراتے تو دیگر گوں کر تقدیر عمر را، اے میری بہن تو نہیں جانتی اگر تو بہن ہو کے قرآن پڑھے تو عمر کی تقدیر بدلتی ہے، اور اگر تو ماں ہو کے قرآن پڑھے بیٹا نیزے کی نوک پہ قرآن سناتا ہے۔ تو قرآن زندگیاں بدلتا ہے، قرآن باطن میں انقلاب برپا کر دیتا ہے، یہ کتاب زندہ ہے۔ آج ہمارے امراض کا علاج، ہمارے دکھوں کا چارہ یہ کتاب رحمت ہے۔ آج دنیا کے اوپر ہم رسوائیوں کے گڑھے میں جا گرے ہیں تو اس کا سبب اس کتاب سے دوری ہے۔ اقبال نے جب شکوے کی زبان کھولی تو لہجہ بڑا تلخ تھا، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے،
پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ بڑا سخت لہجہ ہو گیا، لیکن جب جواب آیا تو سارا نشہ اتر جاتا ہے۔ لفظ وہی ہیں، صرف صیغہ بدلتا ہے۔ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردہ ہو، ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روح